بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج ہم اپنے تمام مومنین کو شبہائے قدر کے اندر جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ایک بات واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ پریکٹیکل تمام اعمال کر کے بتلانے کا مقصد یہ ہے وہ مومنین جو مساجد اور امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے، وہ خواتین کہ جو مساجد میں یا امام بارگاہ میں جا کے اجتماعی طور پر شب قدر کے اعمال انجام نہیں دے سکتے، ان کی آسانی کے لیے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بیچارے پڑھ نہیں سکتے، ان تمام کے لیے آسان طریقے کے ذریعے ہم مومنین کی خدمت میں تمام شبہ قدر یعنی 19، 21 اور 23 کی رات میں جو مشترکہ اعمال کیے جانے ہیں ان کا طریقہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ شبہ قدر کی پہلی رات، شب قدر کی جو پہلی رات ہے وہ 19 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے۔ پہلا عمل مغرب کے قریب غسل کیجئے، اور علماء نے کہا ہے کوشش کریں اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب انجام دیں۔ دوسرا عمل، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے، اور یاد رہے کہ اس نماز کی بڑی اہمیت اور بڑی حیثیت ہے۔ جب انسان 2 رکعت یہ نماز انجام دیتا ہے اور اس کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتا ہے، رسول اسلام کی طرف سے منسوب ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی نماز پڑھنے والا جائے نماز سے اٹھتا نہیں ہے، خداوند متعال اس کے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے، قربتاً الی اللہ کی نیت سے پڑھیے، اور اس میں الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت کیجیے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری میں بھی، اور جیسے نماز ختم ہو 70 دفعہ کہیے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تیسرا عمل شب قدر کا، قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں رکھیں اور مخصوص دعا پڑھیں۔ میں آہستہ یہ دعا پڑھوں گا تاکہ جو لوگ میرے ساتھ شامل ہو کے دعا پڑھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ ایسے قرآن کو سامنے رکھیں گے اور کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بے کتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی کوئی بھی حاجت رکھیں، خداوند متعال آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد جب یہ عمل انجام دے لیں، دعا مانگ لیں، تو قرآن کو اس طرح سے اپنے سر پہ رکھ لیں، کوئی پارہ ہے، چھوٹا قرآن ہے، جو بھی ہے، رکھنے کے بعد اس دعا کو میرے ساتھ تلاوت کیجئے۔ یاد رہے ایسے قرآن کو آپ ایسے رکھ لیں اور ہاتھوں کو اٹھا لیں اور کہیں اللہم بحق ھذا القرآن، یعنی جو قرآن آپ نے اور میں نے اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے اس کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ جب آپ یہاں تک پڑھ لیں اس کے بعد ہر معصوم کا نام لینا ہے، اور معصوم کے نام سے بالکل پہلے آپ نے کہنا ہے بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ 10 دفعہ کہیں، پھر بے محمدن، بے محمدن یہ 10 دفعہ کہیں، بے علی، بے علی، بے علی 10 دفعہ کہیں، بے فاطمہ، بے فاطمہ یہ 10 دفعہ کہیں، اس کے بعد بالحسن، بالحسن 10 دفعہ کہیں، اور اس کے بعد بالحسین، بالحسین 10 دفعہ کہیں، اور آگے تمام معصومین کے آپ نام لیں 10 دفعہ۔ مثلا تو جب امام سجاد علیہ السلام کا نام لینا ہے تو اس طرح سے کہیں گے بے علی ابن الحسین، بے علی ابن الحسین یہ 10 دفعہ کہیں گے، بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی یہ بھی 10 دفعہ کہیں گے،
پھر سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے کہیں گے بے جعفر ابن محمد، بے جعفر ابن محمد 10 دفعہ کہیں گے۔ اس کے بعد بے موسیٰ ابن جعفر، بے موسیٰ ابن جعفر، بے علی ابن موسیٰ، بے علی ابن موسیٰ، یہ بھی 10 دفعہ، بے محمد ابن علی، بے محمد ابن علی، یہ بھی 10 دفعہ، بے علی ابن محمد، بے علی ابن محمد، یہ بھی 10 دفعہ، بالحسن ابن علی، بالحسن ابن علی، یہ بھی 10 دفعہ، اور آخر پہ 10 دفعہ کہیں گے بالحجت، بالحجت، بالحجت۔ اور کیا ہی بہتر ہوگا کہ جب امام زمان علیہ السلام کا نام آئے تو آپ کھڑے ہو کے ایک استغاثے کی شکل میں آپ کہیں بالحجت، 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 اور کوشش کریں کہ اہل بیت کے مصائب کو دہرائیں تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ کی یہ عبادت اہل بیت کے وجود اور ان کے ذکر کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائے۔ اس عمل کے انجام دینے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی شرعی حاجت، جو بھی دعا ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں انجام پائے گی انشاءاللہ، اور خلوص کے ساتھ اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں، اس عمل کو ضرور انجام دیں۔ اس کے بعد اگلا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، شبہائے قدر کی مخصوص زیارت بھی دی گئی ہے مفاتیح الجنان اور دیگر اعمال کی کتابوں میں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ لیں، یا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ پڑھ لیں، زیارت وارثہ پڑھ لیں، زیارت عشور پڑھ لیں، یعنی امام علی مقام علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھیں۔ بہت ہی عظیم آج کی رات یعنی شب قدر کی رات کا یہ عمل ہے، اور اگر وہ مخصوص زیارت جو بیان کی گئی ہے کتابوں میں پڑھیں تو نور علی نور ہے۔ اگر نہیں معلوم کون سی پڑھنی ہے تو کوئی بھی سلام سرکار امام حسین کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے کسی بھی صورت میں۔ اس کے بعد اگلا عمل جو آپ نے انجام دینا ہے وہ دعا پڑھنی۔ اس کے بعد اگلا عمل، پوری رات جاگیے، کسی بھی اعتبار سے حلال کاموں میں، اچھی گفتگو میں، قرآن کی تلاوت میں، استغفار، درود پاک، ذکر و مناجات، جس طرح بھی آپ کے لیے ممکن ہو، زیادہ اعمال انجام نہ بھی دیں تو اس رات کو ضرور جاگیے، ولو تسبیح ہی پڑھتے رہیں، ولو صلوات ہی پڑھتے رہیں، جس طرح بھی ممکن ہو۔ بس یہ کوشش ہو کہ اللہ کی نافرمانی میں بیداری نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہو، با وضو ہو کے رات جاگ کر گزاریے۔ اس کے علاوہ دعائے جشن کبیر کی تلاوت کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ان تینوں راتوں میں 19، 21 اور 23 کی جو رات ہے اس میں اپنے فیس بک پر یا یوٹیوب پر انشاءاللہ تعالی ہم لائیو جو ہے دعائے جشن کبیر پڑھنے کی بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ میں پھر تکرار کر دوں، عافیت کی دعا مانگیں، صحت کی دعا مانگیں، اپنے مرحومین کی نجات کے لیے دعا کریں، اپنی اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا مانگے۔ باقی چھوٹی چھوٹی دعائیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، ان کی تلاوت کیجئے۔ میں پھر تکرار کر دوں کہ جو اعمال آپ نے تمام راتوں میں یعنی 19، 21 اور 23 کی رات میں انجام دینے ہیں۔ پہلا عمل غسل کرنا ہے، دوسرا عمل 2 رکعت نماز ہے، قربتاً اللہ پڑھیے، الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، دوسری میں بھی الحمد کے بعد 7 دفعہ قل هو اللہ، اور جب نماز تمام ہو تو 70 دفعہ کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر قرآن کو سامنے رکھ کے دعا مانگیں، پھر قرآن کو سر پہ رکھ کے دعا مانگیں، اور وہ مخصوص عمل جو میں نے کر کے دکھایا وہ کریں، دعائے جشن کبیر پڑھیں، زیارت امام حسین پڑھیں، صلوات، استغفار، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریے، اور بالخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور انجام دیجئے، پوری رات ضرور جاگیے۔ خدا اس رات کی برکت، عظمت، فضیلت کے صدقے ہمارے حال پہ رحم کرے۔ امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیے، امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر ضرور کیجیے، امام کو یاد رکھیے، امام کے لیے دعا مانگیے، اور اپنے اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے امام زمانہ کی دعائیں اور ان کا ذکر خیر آج کی رات یعنی شب قدر کی رات ضرور انجام دیں۔ دعا گو ہوں خداوند متعال ہمیں شبہ قدر میں بہترین اطاعت و بندگی کی توفیق دے، اور
ایسی راتیں ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب ہم شبہ قدر کے اعمال انجام دیں لیکن اپنے وقت کے امام کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔